بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز کا جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ ہے خبر واحد کا حجت ہونا۔ عقائد و نظریات اور احکام کے اندر خبر واحد کی حجیت کے حوالے سے آج ہم رہنمائی حاصل کریں گے۔ آپ جانتے ہیں منکرین احادیث جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر خصوصی طور پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دین جو ہے وہ کبھی بھی خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو کسی بھی حدیث کو نہیں مانتے، لیکن خاص طور پہ وہ ٹارگٹ کرتے ہیں خبر واحد کو، اور یہ کہتے ہیں کہ جو دین ہے ہمارے پاس وہ سنت سے، تواتر سے ہم تک پہنچا ہے، اور اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک گمان ہے، ظن ہے، اس وجہ سے ہم ایک گمان کے اوپر کس طرح اعتقاد اپنا ثابت کریں یا اعتقاد رکھتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ اس حوالے سے جو ان کے اعتراضات ہیں وہ ہم شیخ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا درست ہیں یا بے بنیاد ہیں۔ چلتے ہیں جناب فضیلت الشیخ فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ کی جانب، جن کے ہم مشکور ہیں کہ وہ ہمارے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں۔ شیخ بہت شکریہ، کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے؟ الحمدللہ، حیاک اللہ۔ شیخ صاحب، خبر واحد اور تواتر میں کیا فرق ہے؟ ایک تو آپ یہ واضح کر دیجئے، اور ان پر عمل کس طرح کیا جائے گا؟ جی بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ احادیث میں یا اخبار میں یہ جو فرق کیا جاتا ہے تواتر اور احاد کے اعتبار سے، یہ بیان کرنے والوں کی تعداد کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔ جس روایت یا جس خبر کو بیان کرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ ایک جماعت کی صورت میں ہو یا بہت زیادہ ہو تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، اور جس کو بیان کرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ ایک جماعت نہ ہو بلکہ جماعت سے کم افراد پر مشتمل ہو، وہ 3 ہو سکتے ہیں، 2 ہو سکتے ہیں، 1 آدمی ہو سکتا ہے، اس کو جو ہے وہ اخبار احاد کا، یعنی ان اخبار کو نام دیا جاتا ہے۔ کسی بھی طبقے میں، کسی بھی طبقے کے اندر یا تمام طبقات کے اندر ہو، تو چونکہ جو تواتر کی تعریف کی جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ کثرت جو ہے وہ ہر طبقے کے اندر باقی رہے، وہ بیان کرنے والوں اور روایت کرنے والوں کی جو تعداد کی کثرت ہے وہ ہر طبقے کے اندر باقی رہے، یہ شرط ذکر کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کسی طبقے کے اندر جا کر وہ اگر ایک فرد پر آ جاتی ہے یا 2 افراد پر یا 3 جو ہے وہ افراد پر، تو وہ خبر احاد میں ہی شمار کی جائے گی۔ تو یہ صرف بیان کرنے والوں کے اعتبار سے ہے، باقی جو اس میں عمل کے اعتبار سے ہے تو عمل کے اعتبار سے اخبار کے اندر آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، سب جو عقلاء ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر اس خبر کی صحت جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، نہ کہ اس کے بیان کرنے والوں کی تعداد کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم یہ بات کریں گے کہ بیان کرنے والی ہر جگہ جو ہے وہ ایک جماعت ہونی چاہیے، تو اس صورت کے اندر تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں، بہت سارے واقعات اور بہت سارے جو احکام اور مسائل ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو اخبار احاد جو ہے وہ احادیث یا ان اخبار کو کہتے ہیں کہ جس کو افراد نے بیان کیا ہو، اس میں ایک جماعت نہ ہو بیان کرنے والی، اور تواتر جو ہیں وہ اخبار جو متواترہ ہیں اس میں بیان کرنے والوں کی ایک پوری جماعت ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہر طبقے کے اندر تقریباً ایک جماعت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ تو تواتر کے اندر جماعت ہے اور احاد کے اندر جو ہے وہ افراد ہیں، وہ 3 بھی ہو سکتے ہیں، وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، وہ 1 بھی ہو سکتا ہے، اور ان سب کی جو ہے وہ مثالیں اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ رہی بات ان پر عمل کی، تو اصل مطلوب جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ خبر کا صحیح ہونا اصل یہ مطلوب ہے۔ شریعت کے اندر، قرآن و سنت کے اندر ہمیں جہاں جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، وہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ اگر یہ تواتر کے ساتھ آئے تو پھر لے لو، اور اگر جو ہے وہ احاد کے ساتھ آئے تو پھر اس کو نہ لو، بلکہ مقصود یہ ہے کہ صحیح آپ تحقیق اور تصدیق کے بعد اگر خبر کو آپ جو ہے وہ لیتے ہو تو اس پر عمل جو ہے وہ واجب ہے، اور واجب العمل ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ اچھا، یہ جو فرق کیا جاتا ہے کہ عقائد اور احکام کے مسائل جو ہیں خبر واحد کے جو ثابت ہوں، یعنی خبر واحد سے ثابت ہوں، ان کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، تو یہ جو ان کا اعتراض ہے یہ درست ہے؟ متکلمین یہ فرق کرتے ہیں، خصوصاً جو ہے وہ عقائد کے باب کے اندر، اور ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنا ہوتا ہے، اور اس طرح جو غیبیات ہیں ان کا انکار کرنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اس چیز کو بیس اور بنیاد بناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اخبار احاد جو ہیں اس کو ہم عقیدے کے باب میں نہیں لیں گے۔ اور بعض جو ہے وہ فقہا وہ احکام کے اندر جو ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں مسئلہ جو ہے
وہ ہمارے امام کے قول کے یا ہمارے مذہب کے خلاف ہے تو اس وقت وہ اس کو جو ہے وہ اخبار احاد کا نام دے کر جو ہے وہ رد کر دیتے ہیں. کئی ایک فقہا نے ایسا کیا ہے. تو یہ حقیقت میں یہ بالکل ایسے ہے جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا گیا کہ ان سے احادیث کی تعداد بہت زیادہ ہے تو لوگوں نے ان کی ذات کو جو ہے وہ تنقید ان پہ کرنا شروع کر دی اور ان کی ذات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا اور ان کی ذات کو متنازع بنا کر ان پر اشکالات وارد کیے اور اعتراضات جو ہے وہ کرنے شروع کر دیے کہ یہ تو جو ہے وہ بھوکے رہتے تھے اور صرف کھانے کے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہتے تھے اور اس طرح کے مختلف قسم کے کو شبہات وارد کر کے ان کی احادیث کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی. تو بالکل ایسے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے عقیدے کے مسائل بہت سارے جو ہیں وہ احکام جو ہیں وہ اخبار احاد کے اندر بیان ہوئے ہیں تو اس مناسبت سے وہ چاہتے ہیں کہ ان احکامات کو رد کر دیا جائے. تو اس وجہ سے وہ یہ ایک ہیلہ اور بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ جی ہم اخبار میں فرق کریں گے, تواتر کے ساتھ ہیں تو ہم لیں گے اور اگر احاد کے ساتھ ہیں یعنی اس کو بیان کرنے والے اگر کم ہیں تو ہم اس کو نہیں لیں گے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کا کتاب و سنت کے اندر جو ہے وہ اس چیز کا اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کیونکہ ہمیں قرآن کریم کے اندر احادیث کے اندر جو عمل کا حکم دیا گیا اس کے اندر یہ ساتھ شرط نہیں لگائی گی کہ اگر اس کو جماعت بیان کرے تو لے لو اور اگر اس کو افراد بیان کرے تو اس کو نہ لو. دیکھیے جبریل اللہ کے نبی علیہ السلام سے شریعت کو لے کر آئے ہیں. جبریل واحد ہیں, فرد واحد ہیں. نبی علیہ السلام جو ہیں وہ انہوں نے امت کو جبریل سے قرآن اور یعنی جو وحی سنت ہے اس کو نقل کیا ہے اور آپ جو ہے وہ فرد واحد ہیں. اور اسی طرح دیکھیے کفار ہوں یا مسلمان ہوں, یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک کلمہ گو آدمی اسلام کی طرف نسبت کرنے والا اگر یہ بات کرتا ہے تو یہ بہت قابل افسوس ہے کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم عقائد کے اندر ان چیزوں کو نہیں لیں گے, احکام کے اندر اور دیگر چیزوں کے اندر ہم لیں گے, کہ یہ تو کفار کے اندر بھی یہ بات جو ہے وہ نہیں تھی. کفار کے ہاں بھی جب نبی علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھیں, آپ نے ہرقل کو, کیسے روم کو, آپ نے کسریٰ کو, کئی اور لوگوں کو خطوط لکھے اور اس کے اندر آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی ہے, تو انہوں نے تو نہیں کہا کہ یہ ایک بندہ آ گیا پتہ نہیں یہ خبر صحیح ہے کہ نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, مطلب اس کی تصدیق کرو. بندے بھیجے ہوں کہ جاؤ مدینہ میں پتہ کر کے آؤ کہ واقعی اس نام کا نبی ہے اور اس کو واقعی شریعت ملی ہے فلاں فلاں. اور بلکہ آپ دیکھیں کہ ہرقل کیسر روم نے باقاعدہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے, مشرک ہیں ابھی, ان سے نبی علیہ السلام کے بارے میں تصدیق کی ہے اور وہ اکیلے انہوں نے جو چیزیں بیان کی ہرقل نے اس کے مطابق ان کی تصدیق کی ہے. اور جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خطوط لکھے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام کو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجتے تھے, احکام عقائد بیان کرنے کے لیے. ہم یہاں بات کرتے ہیں عقائد کی, اگر ہم بات کر رہے ہیں تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا, اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ کیا اور باقاعدہ ان کو آپ نے توحید کا مسئلہ فرمایا کہ جب آپ ان کے پاس جاؤ تو جان لو کہ وہ اہل کتاب ہے. سب سے پہلے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دو, یہ عقیدہ نہیں. ان کو آپ نماز کا حکم دو کہ آپ پر جو ہے وہ دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں اور اگر اس کا اقرار کر لیں تو پھر ان کو زکوٰۃ کا بتاؤ, پھر ان کو یہ ترتیب کے ساتھ جو احکامات حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے یہ دے کر بھیجا ہے. کیا وہ جماعت تھے؟ وہ بھی تو فرد واحد تھے اور عقیدے کے مسائل لے جا کے بیان کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ معروف ہے اور مذکور ہے کتابوں کے اندر کہ جہاں لوگوں نے جو ہے وہ 2 قبلوں کی طرف ایک ہی نماز کو ادا کیا ہے, وہ ایک ہی فرد نے جا کے بتایا ہے کہ قبلہ تو تبدیل ہو گیا اور لوگوں نے ایک بنیادی آپ سمجھ لیں کہ مسئلہ بلکہ نماز کی شروط میں سے استقبال قبلہ ہے دوران نماز, اور دوران نماز انہوں نے جو ہے وہ اب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ایک دفعہ نماز پوری کرتے ہیں اور ہم جا کے اپنے بندے بھیجیں گے اور ہم جا کے جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام سے جا کے تحقیق اور تصدیق کریں گے کہ آیا واقعتاً قبلہ تبدیل ہوا کہ نہیں. تو یہ بنیادی مسائل ہیں جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے اور متعدد مثالیں اس کی ملتی ہیں. اور قرآن کریم کے اندر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خبر کو لینے کی جو شرط بیان کی ہے اس میں تثبت اور تحقیق ہے, نہ کہ تعداد ہے. یہ بات ذہن میں رہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگر تمہارے پاس کوئی بندہ جو ہے وہ فاسق خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تم تحقیق کرو کہ آیا یہ خبر سے. یہ نہیں کہا کہ جماعت سے خبر لو, ایک جب تک تمہیں 10 12 15 20 100 لوگ بیان نہ کریں تم اس کو, یہ بلکہ کہا اس کی فتثبتوا, یعنی فتبینوا کا معنی فتثبتوا, اس کی تحقیق کر لو. اگر تحقیق سے وہ خبر سچی ثابت ہو جاتی ہے تو جو ہے وہ صحیح ہے, اس کو لینا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. بنیادی چیز اسلام نے جو بیان کی وہ تحقیق بیان کی, وہ تحقیق ہے نہ کہ تعداد ہے کہیں بھی. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو فرق کیا جاتا ہے عقائد میں اور احکام میں اور دیگر چیزوں کے اندر اخبار احاد اور تواتر میں, یہ بے بنیاد ہے. حقیقت میں مسئلہ یہ بے بنیاد ہے. اگر کوئی کہے کہ جی محدثین نے یہ کیا ہے
تو ہم کہیں کہ محدثین نے ایک فن حدیث میں ایک فن کے اندر جیسے ہم چیزوں کی تقسیم کر لیتے ہیں، انہوں نے تو ایک فن کے اعتبار سے اس کو تقسیم کیا ہے کہ اگر وہ ہم اس کو راویوں کی تعداد کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ تواتر اور احاد میں تقسیم ہوتی ہے، آگے پھر احاد کو بھی تقسیم کر دیا کہ اگر 3 ہو کسی طبقے کے اندر تو وہ مشہور ہے، اگر 2 ہوں تو وہ عزیز ہے، اگر 1 ہو تو وہ غریب رہ جاتی ہے۔ تو لیکن جب قبول اور عدم قبول کی بات کی ہے تو اس وقت انہوں نے اس کو صحیح اور ضعیف میں تقسیم کیا ہے۔ صحیح کو آگے صحیح لی ذاتی، صحیح لی غیری، حسن کو لی ذاتی لغیری میں، یا ضعیف کی آگے پھر درجات اور مراتب ہیں، بہت زیادہ ضعیف اور پھر اس سے کم، تو یہ انہوں نے تقسیم کی ہے۔ تو یہ تو فن کے اندر جیسے آپ نحو کے اندر، صرف کے اندر، دیگر جو علوم ہیں ان کے اندر ان کی تقسیم کی جاتی ہے، تو یہ تو اس اعتبار سے انہوں نے تقسیم کی، نہ کہ محدثین کی تقسیم کا مطلب یہ تھا کہ جو ہے وہ عقائد کے اندر یا احکام کے اندر ہم خبر واحد کو نہیں لیں گے۔ پھر اس میں بنیادی چیز ایک یہ بھی ہے کہ مفید علم بھی ہو۔ اب اگر علم ہی مفید نہ ہو، سنی سنائی باتیں، قصے کہانیاں جس طرح لوگ بیان کرتے ہیں، اس کے اندر دیکھیں اخبار احاد کے اندر، احادیث کے اندر یہ ہے کہ وہ خبر واحد بھی یقین کا فائدہ دیتی ہے، اور یہ کسی 1-2 کی بات نہیں بلکہ ائمہ کی بات ہے، امام مالک سے، امام شافعی سے، اسی طرح جو ہے وہ امام داؤد ظاہری سے، ابن حزم سے، کئی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رویت کی حدیث کے بارے میں باقاعدہ انہوں نے ذکر کیا کہ یہ حدیث ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ علم یقین کا فائدہ دیتی ہے اور یہ خبر صحیح ہے اور سچ ہے اور یہ مسئلہ ثابت ہے۔ اور کئی ائمہ سے یہ بات منقول ہے کہ خبر واحد بھی یقین کا فائدہ دیتی ہے اور اس پر عمل۔ یہ جو فرق کیا جاتا ہے نا، اصل میں یہ ایک ہیلہ ہے احادیث سے بچنے کا اور حدیث کا جو ہے وہ رد کرنے کا، اصل میں کہ ہم اس کو جو ہے وہ تواتر اور احاد اس اعتبار سے تقسیم کر دیں کہ یہ یقین کا فائدہ دیتی ہے اور یہ ظن کا فائدہ دیتی ہے، لہٰذا جو چیز ظن کا فائدہ دیتی ہے وہ قابل اعتماد اور قابل اعتبار نہیں اور ہم اس کو رد کر دیں گے۔ تو ہم نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ اس چیز کی کوئی دلیل ہی نہیں، اور سلف صالحین میں سے کسی ایک سے بھی یہ قول مروی نہیں ہے کہ وہ عمل میں جو اس چیز میں فرق کرتے تھے کہ یہ تواتر کے ساتھ ہے اور یہ احاد کے ساتھ ہے۔ عمل میں جو ہے وہ اس پہ عمل کیا جائے گا، جب صحیح خبر ہم تک پہنچ جاتی ہے تو وہ صحیح اس پر عمل کیا جائے گا۔ صحابہ کرام کے اندر بھی، سلف صالحین کے اندر اس کی کوئی جو ہے وہ دلیل موجود نہیں ہے۔ ہاں اگر ہمیں کچھ واقعات ایسے ملتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو خبر نقل کی جاتی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک صحابی حدیث بیان کرنے والے کو کہا کہ تم اس پر کوئی شاہد لے کر آؤ، یعنی ان کا مقصد تحقیق کرنا تھا۔ اگر کوئی ہمیں ایسے 1-2 واقعات ملتے ہیں اس کا مقصد قرات کے حوالے سے بھی یعنی تحقیق کرنا اور تصدیق کرنا مقصود تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جو ہے وہ اس واقعے کو خود انہوں نے بیان کیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید خدری نے باقاعدہ ان کی اس بات پہ انہوں نے باقاعدہ اس چیز کو بیان کیا کہ میں نے اس وجہ سے جو ہے وہ تمہیں اس پر شہادت اور یعنی تحقیق کا حکم دیا تھا تاکہ کل کو کوئی اور نبی علیہ السلام پہ جھوٹ نہ بولے، کل کو کوئی اور نبی علیہ السلام کی ذات پہ جو ہے وہ چیز گھڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دے اور کہے کہ یہ رسول کریم علیہ السلام نے یہ بات کی ہے۔ تو وہ صرف احتیاط کے لیے ایسا کرتے تھے۔ اگر کوئی 1-2 واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دادی کی وراثت کے مسئلے کے اندر، یا کئی اور 1-2 صحابہ سے واقعات ایسے ملتے ہیں، تو ان کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ خبر واحد کو قبول نہیں کرتے، بلکہ ان کا مقصد تحقیق اور تثبت اور تصدیق تھا، اور امت کو یہ سبق دینا تھا کہ خبر لینے میں تصدیق اور تحقیق سے کام لینا چاہیے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر احاد کو قبول کیا ہے۔ جیسے کہ طاعون کے مسئلے کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے اندر جب گئے تو انہوں نے خبر واحد کو لیا ہے۔ اس کے علاوہ اور متعدد واقعات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کئی اور صحابہ کرام سے یہ مروی ہے کہ وہ خبر واحد کو قبول کرتے تھے۔ اگر کوئی 1-2 واقعات آ جاتے ہیں کہ انہوں نے تحقیق یا تثبت چاہا ہے تو یہ احتیاط تھا، احتیاط اس میں مقصود تھی، نہ کہ اس میں خبر واحد کو رد کرنا مقصود تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ فرق کریں گے، یعنی عقائد اور احکام کے اندر اور دیگر چیزوں کے اندر اگر ہم کہیں گے کہ خبر واحد حجت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر امت کے اندر اختلاف کا دروازہ کھولنا ہے۔ یہ امت کے اندر اختلاف کا دروازہ کھولنا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ جو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے احادیث سنی ہیں وہ ان کے لیے حجت ہیں لیکن ہمارے لیے حجت نہیں۔ یعنی یہ پھر حجت ان کے لیے ہوئی نا، جو ڈائریکٹ صحابی نے اللہ کے نبی سے روایت سنی ہے وہ حجت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز حجت نہیں ہمارے لیے۔ اور پھر یہ ہوا کہ ہم نے شریعت کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ ہم نے کہا کہ جو انہوں نے سنی ہے وہ ان کے لیے تو حجت ہیں لیکن ہمارے لیے حجت نہیں ہے، لہٰذا جو تواتر کے ساتھ ہم تک آئیں وہ حجت ہیں، اور جو تواتر کے ساتھ اصل میں یہ لوگ جانتے ہیں کہ بہت سارے احکام جو ہیں وہ اخبار احاد پر مشتمل ہیں اور اخبار احاد سے ثابت ہوتے ہیں، خصوصاً جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ ہے
اور خصوصاً جو عقائد اور جو غیبیات کے معاملات ہیں، یعنی عذاب قبر کے حوالے سے کئی اور مسائل ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان میں جو احادیث ہیں وہ احاد ہیں، لہٰذا اس وجہ سے وہ ان احادیث کا رد کرنے کا ان کو ہیلہ یہی ملتا ہے، وہ کہیں کہ ہم اس کو تقسیم کر دیتے ہیں تواتر اور احاد کے اندر، تاکہ اس کے ضمن میں ہی جو ہے وہ احادیث کا رد کر دیا جائے۔ ایک اور بھی باقاعدہ وہ چیز اس کے اندر یہ بیان کر دیتے ہیں کہ خاص طور پہ جو احکام ہیں شریعت کے اندر، ہاتھ کاٹنے کے مسئلے ہیں یا رجم کرنے کے مسئلے ہیں، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ دور وہ والا تھا، وہ عرب قبائل تھے، اور مطلب جو کچھ سنتیں ایسی ہیں وہ ان کو ان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ اس دور کے ساتھ بھی جوڑ دیتے ہیں۔ آج کا دور جو ہے یہ گلوبل ویلیج ہے، وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ اب یہ سزائیں جو ہیں وہ ہم نافذ نہیں کر سکتے، تو اس طرح بھی وہ یعنی کہ دور کی جو تفریق کی جاتی ہے وہ اس بنیاد پہ بھی اس کو رد کرتے ہیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسائل جو ہیں، مطلب جو بنیادی مسائل ہیں وہ احکام، وہ کتاب و سنت میں، قرآن میں یا سنت میں تواتر کے ساتھ ثابت ہیں۔ بے شک قرآن کے اندر ان کی اصل موجود ہوتی ہے، یا جو متواتر احادیث ہیں ان کے اندر اس کی اصل موجود ہوتی ہے۔ تو اسی بات یہ ہے کہ اس کو یہ کہہ دینا کہ وہ اس دور کے لیے تھی، اس دور کے لیے نہیں تھی، تو یہ تو ایک باطل نظریہ اور مفروضہ ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں جو کہ میں نام لینا مناسب تو نہیں سمجھتا، لیکن اب چونکہ وہ مسئلہ بھی اتنا اہم ہو چکا ہے یا وہ پرسن بھی اتنے اہم ہو چکے ہیں، اب غامدی صاحب کے حوالے سے جو ان کے پیروکار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی جو ہے یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا ایک کہہ لیں کہ رواج تھا وہاں پہ عرب قبائل کا، تو وہ اس کو رکھتے تھے۔ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ دروازہ کھولیں گے نا، ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ دروازہ کھولیں گے نا تفریق کا، تو اس طرح ہر بندہ جس چیز کا انکار کرنا چاہتا ہے وہ اس دروازے میں داخل ہوگا۔ وہ کہے گا کہ یہ مسئلہ چونکہ یہ خبر واحد سے لہٰذا میں اس کو نہیں مانتا، ہر ایک بندہ اپنے اصول بنا لے گا۔ تو ہمیں ایک ایسی چیز تو ہمارے پاس ہونی چاہیے جس پر پوری امت متفق ہو، اور وہ یہ ہے کہ سلف صالحین کا، صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ وہ عقائد میں بھی خبر واحد کو حجت مانتے تھے اور اس کو لیتے تھے۔ اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی؟ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے اندر صرف مسلمان نہیں بلکہ مشرکین اور کفار بھی خبر واحد کو حجت مانتے تھے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن صحابہ کرام کو بھی اسلام کی دعوت دے کر، اپنا پیغام اور اپنا میسیج دے کر بھیجا ہے، انہوں نے آگے سے یہ تو نہیں کہا کہ یہ ایک بندہ پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے۔ جب ایک راوی، جو محدثین کی شروط ہیں خبر کو لینے کی، اور یہ شروط کوئی اتنی نرم شروط نہیں ہے، بہت کڑی اور سخت شروط ہیں جو محدثین نے احادیث کو اور اخبار کو لینے کی بنائی ہیں، اور اس کا مستشرقین نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ تو جب محدثین کی جو ان کا معیار ہے حدیث کو قبول کرنے کا، اور جو ان کی شروط اس کے مطابق خبر ثابت ہو جاتی ہے، تو وہ یقین ہے، وہ یقین ہے۔ تو اس پر صحابہ کرام اور سلف صالحین کا اجماع ہے کہ وہ عقائد کے اندر خبر واحد کو لیتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جیسے میں نے آخر میں ذکر کیا، کہ اگر ہم یہ دروازہ کھول دیں گے تو یہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ جو جس چیز کا انکار کرنا چاہے گا وہ کہے گا یہ خبر واحد ہے، یہ خبر واحد ہے، تو پھر باقی بچے گا کیا ہمارے پاس؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں، اور یہ چیز بے بنیاد ہے، اور جو چیز بے بنیاد ہوتی ہے اس کی طرف دھیان کرنا، اس کی طرف کان لگانا اور اس پر جو ہے وہ اعتماد کرنا، یہ اصل میں بے بنیاد بذات خود بے بنیاد ہے۔ ایک چیز پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خبر واحد جو ہے وہ ظنی ہوتی ہے، ظن کا فائدہ دیتی ہے، لیکن قرآن کے اندر باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تو ظن کی مذمت کی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ظن کی مذمت کر رہے ہیں اور دوسری طرف اگر خبر واحد ہمیں ظن کا فائدہ دیتی ہے تو یہ کیسے؟ دیکھیے قرآن کریم کے اندر جو ظن کی یا گمان کی مذمت کی گئی ہے، اس سے مراد وہ ہے جو بے بنیاد ہو، یعنی جس کے اندر کوئی رجحان نہ ہو، مطلب مرجو اور مردود، جو بغیر کسی تحقیق اور بغیر کسی دلیل کے ہو، یعنی جس کی کوئی دلیل اور بنیاد نہ ہو، وہ ظن ہے۔ باقی جو ظن یعنی بمعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک چیز جس کی طرف رجحان ہے اور اس کی دلیل موجود ہے، اور تو آپ دیکھیں اخبار احاد کے اندر ہم دیکھتے ہیں خبر بیان کرنے والا بسا اوقات ایک ہوتا ہے لیکن یقین کا فائدہ دے رہی ہوتی ہے۔ اب ایک بندہ جو ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایات جس کو امت نے جو ہے وہ قبولیت سے نوازا ہے اور ائمہ اور محدثین نے اس کو مقبول سمجھا ہے، اب ایک بندہ کہے کہ یہ ساری اخبار جو ہیں یہ ظن کا فائدہ دیتی ہیں، گمان کا، لہٰذا یہ سب مردود ہیں، تو دیکھیں جو امت کی ایک پوری امت نے اس کو قبولیت سے نوازا ہے اور ان کے ہاں وہ مقبول چیز ہے، آپ اس کو ظن کا نام دے رہے ہیں۔ اسی طرح ایک خبر بیان کرنے والا، اس کی خبر بھی یقینی ہو سکتی جب اس کے ساتھ دیگر قرائن مل جاتے ہیں، تو ان قرائن میں سے جیسے ہم نے پچھلے پروگرامز کے اندر بھی ہم نے یہ چیز ذکر کی تھی کہ بخاری مسلم کے اندر حدیث کا آ جانا یہ قرائن میں سے کرینہ ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ٹی وی چینلز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا چینلز بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے ایک چینل ایسا ہوتا ہے جو سرکاری ہوتا ہے اور لوگوں کو پتہ ہے کہ بھئی یہ سرکاری چینل ہے، اس سے جب خبر آتی ہے تو
تو یہ خبر صحیح ہوتی ہے. سرکاری اگر نہ بھی ہو تو بعض ایسے چینل ہیں، اب جس طرح بعض لوگ ایسے ہیں باقاعدہ وہ یورپ کے جو چینل ہیں، بڑے بڑے چینل ہیں، برانڈ ہیں جی ان کی نظر میں، ان کی ہر خبر کو وہ قاعدہ وہ تصدیقی سمجھتے ہیں کہ بس یہ پختہ خبر ہوگی. یعنی ہمیں قرائن مل گیا نا، ہمیں قرائن مل گیا نا کہ بھائی یہ فلاں چینل سے جب کوئی خبر نشر ہوتی ہے تو وہ غلط نہیں آتی. ایسے ہی ہے نا. اب یہ واحد نہیں، ایک بندہ بیٹھ کے کیمرے کے سامنے اسکرین کے سامنے آپ کو بیان کر رہا ہے اور آپ اس کو فوراً مان لیتے ہیں اور بلکہ رد عمل بھی دکھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں تو آپ فوراً کر، حالانکہ اس دور کے اندر یہ ترقی کا دور ہے، ارتقاء کا دور ہے، اس کے اندر تو ایڈیٹنگ بھی ہو سکتی ہے. اس کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا. خبریں آپ کسی کی آواز لے کر وہ یعنی اس کو اس کے اندر تبدیلی کر کے دوسرے کی بنا دیتے ہیں. جھوٹ بھی کس طرح اور پھیلتا ہے جھوٹ بھی دو بندوں کو جن کی آپس میں کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہوتی، ان کو وہ اکٹھا اسلام دعا بھی ان کا کروا دیتے ہیں. اسلام دعا کیا، ان کا معانقہ بھی کروا دیتے ہیں اور بڑا کچھ کروا دیتے ہیں. مختلف قسم کے فیک چیزیں آپ دیکھتے ہیں بازاروں کے اندر موجود ہیں. اس کے باوجود بھی ہمارے لوگ جو ہے ان چیزوں پہ اعتماد اور یقین کرتے ہیں. اور جو صحابہ کرام نے، اس کے بعد تابعین نے، ائمہ نے، سند بسند، نسل در نسل، اور جو ہے وہ ایک دوسرے سے انہوں نے چیزیں نقل کر کے ہم تک پہنچائی ہے، اس میں ہم شک کر رہے ہیں. اصل میں یہ دلوں میں بیماری اور مرض ہے، اور یہ مرض جو دل کے اندر جس کے گھس جاتا ہے وہ کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. پھر وہ ہیلے اور بہانے کرتا ہے، کبھی راویان حدیث ان پہ تنقید کرتا ہے، کبھی ان کے حالات کو بیان کرنے والوں پہ، کبھی ان روایات پر. یہ مختلف ہیلے اور بہانے حقیقت میں، اور یہ جان چھڑانے کے طریقے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ جب صحیح سند کے ساتھ، صحیح تصدیق اور تحقیق کے ساتھ خبر ہم تک پہنچ گئی، آپ پر حجت پوری ہو چکی ہے. اللہ اس کے رسول کی طرف سے حجت پوری ہو چکی ہے. آپ اگر اللہ کی صفات میں کسی صفت کا انکار کرتے ہیں، آپ اگر غیبی امور میں سے کسی غیبی مسئلے کا انکار کرتے ہیں، آپ شریعت میں ثابت شدہ جو ہمارے مبادیات اور جو ہمارے احکام اور مسائل ہیں اس کا انکار کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ یہ خبر واحد ہے، تو اللہ کے ہاں یہ چیز آپ کو کبھی کل قیامت کو بچا نہیں سکے گی. آپ اللہ کے ہاں مجرم ٹھہریں گے، آپ اللہ کے ہاں مجرم ٹھہریں گے. اور بلکہ محدثین نے یہاں تک کہا کہ جب آپ تک صحیح سند کے ساتھ نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث اور خبر پہنچ جاتی ہے، آپ ایسے سمجھیں جیسے آپ ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے سن رہے ہیں. آپ کے دل کے اندر اس کے بارے میں شک و شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جب آپ اس شکوک و شبہات کا دروازہ کھولیں گے اور موقع دیں گے تو یہ آپ کے دل کے اندر اس قدر شکوک و شبہات گھس جائیں گے کہ پھر آپ کے لیے کوئی چیز صحیح جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آئے گی نہیں. آپ ہر چیز کو ایسے غلط سمجھیں گے. تو اس وجہ سے یہ تقسیم ہی سرے سے، یعنی اس اعتبار سے کرنا کہ عقیدے کے مسائل، عقائد کے اندر اور فلاں چیز کے اندر یہ حجت نہیں اور اس میں حجت، یہ بے بنیاد اور اصل ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. صحیح. بہت شکریہ شیخ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیتا رہے. ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام حجیت حدیث کے حوالے سے اور خاص طور پہ خبر واحد کے حوالے سے. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم حاضر ہوتے رہیں گے دیگر موضوعات کے ساتھ بھی. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.